أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا فإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين انظر کیف کذبوا، دیکھ کیسے جھوٹ بولا انہوں نے، علی انفسہم اپنے آپ پر، وضل عنہم اور گم ہو گئی ان سے، ما کانوا یفترون وہ چیز وہ جو گھڑتے رہے، ومنہم من یستمع الیک اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وجعلنا علی قلوبہم اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر اکنۃ پردے، ان یفقہوہ اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ اور اگر وہ دیکھ لیں ہر قسم کی نشانی، لا یؤمنوا بها تو ایمان نہ لائیں گے اس پر، حتی اذا جاؤوک یہاں تک کہ جب وہ آگے آپ کے پاس، یجادلونک تو جھگڑنے لگتے ہیں آپ سے، یقول الذین کفروا تو کہنے لگے وہ لوگ جن نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر کہانیاں ہیں، قصے ہیں پہلے لوگوں کے، وہم ینہون عنہ اور وہ دور رہتے ہیں اس سے، اور وہ ینہون عنہ روکتے ہیں اس سے، وینأون عنہ اور دور رہتے ہیں اس سے، وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور نہیں وہ ہلاکت میں ڈال رہے مگر اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون اور اس کو وہ سمجھ بھی نہیں رہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا اور اگر تو دیکھے جب وہ کھڑے کیے جائیں گے عَلَى النَّارِ آگ پر، فَقَالُوا تو پھر کہیں گے یا لیتنا اے کاش ہمارے، نُرَدُّ کہ ہم لوٹائے جائیں، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا اور ہم نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ہوں ایمان لانے والوں میں سے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں ان کی پوچھ گچھ ہوگی تو یکسر اپنے شرک کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے صاف واللہ ربنا ما کننا مشرکین کہ واللہ ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں۔ تو اس کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں انظر اے مخاطب دیکھ تو کیف کذبوا علی انفسہم کہ کیسے وہ جھوٹ بول گئے اپنے آپ پر، یعنی کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ کہا کہ ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں، اور وضل عنہم اور اس وقت گم ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یفترون وہ ساری باتیں جو وہ گھڑتے رہے دنیا میں،
کہ جو آس اور سہارے دنیا میں ان کے ذہن میں تھے اور جو ان کے جھوٹے خداؤں نے، ان کے رہنماؤں نے انہیں جو سبز باغ دکھائے ہوں گے کہ تم ہمارے آستانے آباد رکھا کرو، تمہاری بہشت ہم بنا دیں گے، اور تم یہ کرو وہ کرو، ہم تمہاری بخشش کروا دیں گے، تو یہ سب کچھ اس وقت ان سے گم ہو جائیں گے اور کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان کافروں میں سے کچھ وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، یعنی اس قرآن کی طرف۔ مشرکین قرآن کے منکر بھی تھے لیکن قرآن کو سنتے بھی تھے، اور چھپ چھپ کر کے قرآن پاک کو سنا کرتے تھے، اور اس کی تلاوت سے وہ لذت اٹھاتے اور اس کی معلومات لیتے تھے کیا قرآن میں بیان ہوتا ہے۔ تو چھپ چھپ کر اس کی طرف یہ لوگ کان لگا کے دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، گھروں میں تلاوت ہوتی تو یہ ان کا انداز ہوتا تھا، اور کان لگاتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، اور پھر لوگوں میں شور بھی مچاتے تھے، اس کے حوالے سے اعتراضات کرتے، کئی قسم کی باتیں اس کے بارے میں کہتے، اور جب کبھی اللہ کے پیغمبر خود ان کو سناتے، کوئی بات دین کی بتاتے، تو کہتے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ۔ دوسری آیت میں ہے کہ کہتے کہ ہمارے کانوں میں تو ڈانٹ پڑی ہے، وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، کہ ہمارے اور تیرے درمیان ایک رکاوٹ، ایک پردہ ہے، ہم تمہاری بات سنتے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ڈال دیا ان کے دلوں پر پردہ۔ اکنہ کینان کی جمع ہے جس کے معنی پردے کے ہوتے ہیں، ان یفقہوہ، اس سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ پائیں، یعنی جو خود ہی انہوں نے اس قرآن سے بے رخی کی اور اس قرآن سے ٹکراؤ پیدا کیا، تو اس کو اللہ نے اس انداز میں بیان کیا کہ یہ جو قرآن کو نہیں سنتے تو ایسے ہے کہ جیسے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال کے دلوں کو بند کر دیا ہے کہ یہ اب قرآن سنیں گے نہیں۔ تو یہ بیان کا انداز یہ ہے، بس ورنہ حقیقت میں وہ لوگ خود سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ اس قرآن کو سمجھے۔ جیسے ایک مقام پہ قرآن کریم میں ان کا اپنا بیان ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، ہمارے دلوں میں اب تمہاری بات نہیں اتر سکتی۔ تو اسی بات کو اللہ نے یوں بیان کیا کہ گویا ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، ان یفقہوہ، کہ وہ اس قرآن کو سمجھ پائیں، وفی آذانہم وقر، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، یعنی کان ان کے بند کر دیے گئے ہیں کسی ٹھوس چیز سے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر قسم کی نشانی تو لا یؤمنوا بها، اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جس طرح کے معجزات بھی ان کے سامنے آ جائیں، جیسے اللہ کے رسول نے طرح طرح کے معجزات ان کو دکھائے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن فرمایا لا یؤمنوا بها، ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤوک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، تو آپ سے جھگڑتے ہیں، یقول الذین کفروا، تو اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کے بارے میں وہ لوگ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کافر، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قرآن مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ اساطیر اسطورہ کی جمع جس کے معنی قصہ، کہانی، ناول کے، افسانہ کے ہوتے ہیں، یعنی یہ ایک افسانوی کتاب ہے اور ایک قصے پرانے اس میں بیان ہوئے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ لوگ رکتے ہیں اس قرآن سے
اور روکتے ہیں لوگوں کو، اس قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے، اس کو سننے نہیں دیتے۔ جیسے دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، کہ جب اللہ کے رسول قرآن پڑھتے یہ لوگ اس میں شور مچاتے، تالیاں پیٹتے تھے، طرح طرح کی حرکات کرتے تاکہ لوگ یہ قرآن سن نہ سکیں۔ تو ینہون عنہ، روکتے تھے لوگوں کو اس قرآن کے سننے سے، اور اگر سننے کا ماحول بنتا تو شور مچاتے اور تالیاں پیٹتے۔ وینأون عنہ، اور خود بھی اس سے دور رہتے تھے۔ تو ایک مفہوم تو اس کا ایک تفسیر یہی ہے کہ مراد اس سے مشرکین ہیں کہ وہ لوگ قرآن سے دور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ وَيَنْأَوْنَ نَأْجٌ سے یہ ہے جس کے معنی دور ہونا کے، اور خود بھی دور رہتے ہیں اس قرآن سے اور پیغمبر سے۔ اور دوسرے مفہوم اس کی تفسیر حضرت ابن عباس نے جو بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ابو طالب اور ان کے بھائی اور برادری کے لوگ، یا جو حضور کے خاندان کے لوگ تھے، آپ کے چچا تھے، 10 کے قریب آپ کے چچا تھے اور رشتہ دار، جو ایمان نہیں لائے تھے حضور پر لیکن حضور کے طرفدار تھے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ لوگوں کو، مشرکوں کو، حضور کے دشمنوں کو روکتے تھے، منع کرتے تھے آپ سے، یعنی آپ کو اذیت دینے، آپ کو تکلیف پہنچانے سے اوروں کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دیتے، اور مجال تھی کہ یہ کسی کو حضور تک پہنچنے دیں دشمن کو۔ لیکن وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی حضور سے دور رہتے تھے، یعنی حضور کا دفاع بھی کرتے، حضور کا تحفظ بھی کرتے تھے آپ کے رشتہ دار چچے، لیکن وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، آپ سے وہ خود دور بھی رہتے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو یہ ان کا رویہ تھا۔ وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، تو یہ جو قرآن سے دور رہنا، نبی سے دور رہنا ان کا، تو نہیں ہلاکت میں ڈال رہے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون، اور اپنی ہلاکت کا یہ شعور نہیں رکھ رہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے، کتنے گھاٹے میں جا رہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اور کل قیامت کو جب اگر تو دیکھے نے، اِذْ وُقِفُوا، جب یہ کھڑے کیے جائیں گے، عَلَى النَّارِ، دوزخ کی آگ پر، یعنی انہیں محشر سے دوزخ کے کنارے پہ لا کے کھڑا کیا جائے گا، اور فرشتے ان کو دوزخ میں دھکا دیں گے، اور جب آگ میں پڑیں گے تو یہ اس وقت کہیں گے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، بس کہیں گے کاش کہ ہمیں لٹایا جائے دنیا میں کچھ دیر کے لیے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم اس وقت نہ جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیتوں کو، بس ایک موقع مل جائے دنیا میں زندگی کا، پھر ہم کبھی بھی جھٹلانے کا کام نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جائیں گے ہم ایمان والوں میں سے، مخلص مومن بن کر کے آئیں گے، بس ایک موقع مل جائے۔ لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے انہیں موقع نہ ملے گا۔ آج موقع ہے، قرآن سمجھا رہا ہے، بتلا رہا ہے، اب اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، اور اگر آج قرآن پر ایمان یقین نہ رکھا، اس کی باتوں کو نہ مانا، تو پھر کل کو آدمی چاہے گا موقع ملے، اب میں نیک بن جاؤں، لیکن اس وقت اس کو مہلت اور وقت نہیں دیا جائے گا۔